بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حاضرین گرامی، آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے صاحب کتاب نے آگے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر گواہی دینے اور اپنی امت پر گواہی دینے کی خصوصیت۔ گواہی کس بات کی؟ کہ آپ نے اپنی رسالت کا فریضہ انجام دے دیا۔ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشہادت علی امتہ بابلاغ الرسالہ، امت پر ابلاغ رسالت کی گواہی کی خصوصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا بنایا، بشارت اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا بنایا، یعنی شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ شاہد گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا، نذیر تنبیہ اور ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا ہم نے آپ کو بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے اذن اور کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات اور تعریف اس آیت کریمہ میں کی گئی، ان دو آیتوں میں۔ اس میں سب سے پہلی صفت اور کام جو آپ کا بتایا گیا وہ شاہد بنا کر بھیجنا۔ شاہد یعنی گواہی دینے والا۔ شاہد کا معنی، شہود کا معنی حضور بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے، بدعقیدہ لوگوں نے یہاں غلو کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے جو اپنے طور پر ایک عقیدہ تراشا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا تھے، یا آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اسے جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور پھر اس حاضر ناظر والا معنی کر کے گویا یہ بھی یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دراصل اسی لیے دیں گے کہ آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ انتہائی باطل ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کے اس لفظ اور آیت کے معنی اور مفہوم میں تحریف کرنے کے مترادف ہے۔ شاہد کا یہ معنی سلف میں سے میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں سمجھا۔ یہاں انہوں نے صاحب کتاب نے بھی جو خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے شاہد کا معنی بیان کیا، وہی معنی حدیثوں میں اور سلف کے یہاں آپ اس کی تشریح کے طور پر پائیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی رسالت اور اپنا پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دے کر بھیجا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا پورے طریقے سے۔ بلکہ آپ نے تو خود صحابہ کرام کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب کیا اور اس کے بعد تمام مجمع سے اس بات کی تائید اور توثیق کروائی کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا۔ اور ایسا صرف آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نہیں کیا، دیگر کئی مقامات پر آپ کو کئی روایتوں میں ملے گا کہ کچھ باتوں کو اللہ کی طرف سے پہنچانے، بتانے، دین اور شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے حجۃ الوداع میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے یہ کیا، اور ان لوگوں نے تائید کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تائید جو لی، آخرت میں آپ اپنی طرف سے یہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام کو پہنچایا، ان لوگوں کے لیے بھی رسول، ان لوگوں کے حق میں بھی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یعنی مسلمان ہوئے اور آپ پر ایمان لائے، اور ان لوگوں کے حق میں بھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں وہی سوال ہوگا
جو لوگ حاضر و ناظر والا معنی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ہر امت کے فرد سے، جو صحابہ کرام تھے ان سے ملے، اپنے دور کے مشرکین کو جانتے تھے یا جن کا سامنا ہوا، باقی آپ کے دور میں بھی جو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی یا سامنا نہیں ہوا، اور پھر آپ کے بعد قیامت تک، پھر آپ سے پہلے کے لوگ آپ نے ان کو دیکھا نہیں دنیاوی اعتبار سے، پھر بھی آپ گواہی دے رہے ہیں، تو اس گواہی کے معنی کو لے کر وہ یہ ثابت کرنے کی، کھینچتان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ گواہی دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ حاضر و ناظر ہیں، تبھی تو گواہی دے رہے ہیں۔ اگر اس گواہی کی بنیاد پر آپ کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے سود ہے، اس لیے کہ آپ نے بار بار پڑھا، صحیح حدیثوں میں یہ ثابت ہے، بلکہ قرآن کی آیت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہاں، لِتَكُونُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو۔ اب یہ لوگوں پر گواہی دینا امت محمدیہ کے تمام افراد مومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ پچھلی امت کے، جیسا کہ پیچھے حدیث گزری، نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اب جب ان کی قوم سے پوچھے گا تو جو منکرین ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شہادت اور گواہی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اب یہاں گواہی دینے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ امت محمدیہ بھی گواہی دے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو کیا اس بنیاد پر یہاں شاہد کہنے پر جب آپ حاضر و ناظر کا معنی بلا وجہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا جب پوری امت محمدیہ قیامت کے دن اپنی پچھلی امتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں گواہی دے گی، ان کے پیغام، ان کے ابلاغ رسالت کی تائید اور توثیق کرے گی، تو کیا اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ امت محمدیہ کا ہر فرد حاضر و ناظر ہے؟ ایسا نہ کوئی مان سکتا ہے اور نہ اس کا یہ معنی ہوتا ہی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو شاہد کس بنیاد پر ہوں گے؟ کس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ گواہیاں دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مومنین کے حق میں بھی اور منکرین کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں گواہیاں دیں گے، اور پھر پچھلی امتوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، اور رسولوں کی تائید کریں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ حدیث میں اور اس سے پہلے کا مضمون گزرا اور ابھی میں نے ذکر کیا، امت محمدیہ بھی اس بات کی گواہی دے گی۔ یہ گواہی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا امت محمدیہ کے افراد ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور وہ دیکھ کر، حاضر رہ کر دیکھ رہے ہیں اور اس بنیاد پر گواہی دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ امت کو تعلیم دی اور بتایا، جس کی بنیاد پر امت محمدیہ کو یہ علم یقینی حاصل ہے کہ نوح علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اپنی قوم کو دن و رات پوری محنت مشقت کر کے، پورے لگن کے ساتھ، سر دھڑ کی بازی لگا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر انبیاء کرام نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ علم یقینی جو دنیا میں قرآن کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حاصل ہوا، اس بنیاد پر گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو گواہی دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے دنیا میں بھی آپ کو یہ علم یقینی عطا فرمایا، اور اس علم یقینی کی بنیاد پر یہ گواہی دی جائے گی، قیامت کے دن دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ خصوصیت دی جائے گی کہ آپ گواہی دیں گے۔ یہاں اس آیت میں آپ کی شہادت کا جو ذکر کیا گیا، تو یہاں آپ کی خصوصیت کیا ہوئی؟ امت محمدیہ بھی گواہی دے رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہوئی کہ آپ تو سب کی گواہیاں دیں گے، خود امت محمدیہ کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ یہ مضمون قرآن میں بھی ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول بھی تم پر گواہ بنے، اور یہاں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا بنایا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہاں، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهِيَ أَيْ الشَّهَادَةُ لِنَفْسِهِ، یعنی یہ گواہی مطلب اپنی ذات کے حق میں گواہی دینا، من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی عیاض کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے،
آپ کی خصوصیات میں سے ہے. ھذا بالاضافۃ الی ما تضمنت الآیہ من ضروب المدح والثناء. یہ تو ایک خصوصیت ہے ہی آپ کی نمایاں طور سے کہ صرف آپ کی شخصیت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں بھی خود گواہ ہوں گے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آیت میں جو مختلف قسم کی تعریف اور ثنا اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی ہے، وہ خوبیاں بھی آپ کے اندر ہے. حیث جعلہ اللہ، اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا، جعلہ اللہ مبشرا لأہل طاعتہ، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری سنانے والے، وَنَذِيرًا لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ، اور نافرمانوں کے لیے ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى تَوْحِيدِهِ، یہ آیت کے ایک ایک لفظ جو ہے، مبشراً خوشخبری سنانے والے، نذیراً ڈرانے والے. کن کو خوشخبری، کس کو سنانے والے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے آیت میں. تو جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، آپ کی تعلیمات کو قبول کر کے اسے اختیار کرنے والے، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کے لیے نذیر ہیں. اور وداعیا الی اللہ باذنہ، قاضی ایاز کہہ رہے ہیں وداعیا الی توحیدہ وعبادتہ، اور دعوت دینے والے بنا کر کس چیز کی طرف دعوت؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، ہم کو، آپ کو، جن و انس کو پیدا کیا. غور کرنے کی بات ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس چیز کی طرف دیتے تھے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف. ہمارے یہاں آج بہت ساری دعوتیں پائی جاتی ہیں. ہاں، مخصوص شخصیات، بزرگان، ائمہ دین اور مختلف خود ساختہ افکار و خیالات کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں. ان کی توحید، آج بہت ساری دعوتیں ایسی ہیں کہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے ہی نہیں، جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا. کہ داعی کس طرف؟ الی اللہ، قرآن نے کہا. تو الی اللہ کی تشریح کرتے ہوئے گویا قاضی ایاز کہہ رہے ہیں الی توحیدہ و عبادتہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. مطلب کیا؟ کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اللہ کے سامنے بندگی اور عبودیت کے طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی طریقے سے آپ کو روشن چراغ بنایا، یعنی ایسا روشن چراغ کہ یہتدیٰ بہ الی الحق، جس کے ذریعے سے حق کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، حق کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کئی خصوصیات اس آیت میں بیان کی گئی. آپ کے خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ کے اس میں تعریف اور مدح کا پہلو بھی ہے، اور آپ کی گویا ذمہ داریاں اور بحیثیت نبی آپ کے جو کام تھے، وظائف تھے، ان کا بھی تذکرہ گویا اس میں کیا گیا. اور اس سے روشنی ملتی ہے امت محمدیہ کے لوگوں کو کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام تھے. لہٰذا آپ کے وارثین کو یا امت محمدیہ کے ان افراد کو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو ان سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ دعوت کا کام کریں، بشارت، نظارت اور دعوت کا کام کریں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف بلانے والے بنے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصوصیات کے ساتھ جو امتیازی شان بتائی گئی کہ آپ شاہد ہیں، شاہد ہیں امت کے لیے، شاہد ہیں پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کے لیے، شاہد ہیں خود اپنے آپ کے لیے. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ آپ کا اپنے آپ کے لیے شاہد ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. گویا اس خصوصیت میں کوئی دوسرا نبی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک خصوصیت آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اس کا بیان ہوا. آگے ہم بڑھتے ہیں. اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ اول من یجوز الصراط من الرسل بامتہ. کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص، آپ کی خصوصیت کہ آپ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو اپنی امت کے ساتھ تمام رسولوں کے مقابلے میں آپ پہلے شخص ہوں گے جو اپنی امت کے ساتھ صراط، پل صراط کو جو ہے عبور کریں گے، اسے پار کریں گے. اخرج البخاری من حدیث ابی ہریرہ الطویل. امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل اور لمبی حدیث کو نقل کیا، روایت فرمایا.
وہ لمبی روایت میں سے انہوں نے چند سطور کو جو محل استشہاد سے جڑی ہوئی ہے اس کا صرف تذکرہ کیا، پوری لمبی روایت بیان نہیں کی. تو کہا کہ لمبی روایت بیان کی جس روایت میں یہ بھی ہے، آپ کے فرمان کا یہ حصہ ہے، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا جائے گا. فیقول، اور اللہ کہے گا، من کان یعبد شیئا فلیتبع، جو شخص کسی بھی چیز کی عبادت کرتا تھا تو وہ اسی کے پیچھے جائے. دنیا میں جو شخص جس کی بندگی کرتا تھا یہاں اسی کا ساتھ اختیار کرے، اسی کے پیچھے جائے. فمنہم من یتبع الشمس، تو ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو سورج کے پجاری ہوں گے، سورج کی پرستش کرنے والے ہوں گے. ہاں، ومنہم من یتبع القمر، کچھ ایسے ہوں گے جو چاند کے پجاری اور چاند کی عبادت کرنے والے ہوں گے. ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ ایسے ہوں گے جو طواغیت، جو طاغوت کی جمع ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں آپ تشریح دیکھیں گے تو اہل علم نے عام طور سے طاغوت کا جو مفہوم بیان کیا، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. بعض لوگوں نے طاغوت، انداد، ند، ہاں، اور شرکا اور اس قسم کے جو کچھ اور الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے، سب کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق کیا ہے کہ علم کی بنیاد پر اگر کسی کو بڑھایا جائے، غلو کر کے کسی کے اندر ربوبیت کی بات مانی جائے، کسی کو تحلیل و تحریم کا حق دیا جائے تو ان کو ارباب کہا گیا. ہاں، تو ایسے مختلف معنی کا فرق کیا گیا. یہاں ہم عمومی طور سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. یہاں کچھ لوگ، بعض طلبہ اور چھوٹے پڑھنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر بعض لوگ تو دنیا میں جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ پکارتے ہیں. ہاں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ مان کر ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے انہیں پکارتے ہیں. اسی طرح سے یہود میں عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا گیا. ہاں، اور اس طرح سے بعض لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہتے ہیں لیکن بعض اولیاء، صالحین، مشائخ کو کے اندر وہ امور مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، اور اس طرح سے شرک کرتے ہیں. بعض لوگ فرشتوں کو پکارتے پوچھتے ہیں تو کیا وہ بھی طاغوت ہیں؟ یہ سوال ہلکا سا اٹھاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں جو نیک ہیں، اللہ کے مقرب بندے اور مخلوق ہیں، وہ اپنی نیکی اور تقرب الہی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں برگزیدہ ہیں، ان کو اعلیٰ مقام اور حیثیت حاصل ہوگی. لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں جو حیثیت دی گئی، وہ حیثیت کو ہم کہیں کہ وہ حیثیت طاغوت کی ہے. ان کا کوئی بت بنایا گیا، کوئی علامت بنائی گئی، ان کو پکارنے کے لیے کوئی خاص حیثیت یا نام دیا گیا. وہ حیثیت اور وہ نام یا وہ چیز جس کو علامت کے طور پر اختیار کیا گیا وہ طاغوت ہے. قرآن نے کہا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ہاں، وہ یہ لوگ بھی مشرکین اور یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، دونوں حسب و جہنم، سورہ انبیاء میں کہا کہ دونوں جہنم کا ایندھن ہوں گے. وہاں بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو جہنم کا ایندھن کون سی چیزیں ہوں گی؟ یہ انبیاء کرام جن کی عبادت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کے جو اگر بت انہوں نے بنا رکھے ہیں، جیسے اب نصارہ نے صلیب بنائی ہے، ہاں، ہندو دھرم میں جو ہے مختلف قسم کے بت بنائے جاتے ہیں، پتھروں کے، لکڑیوں کے، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کے، میٹلز وغیرہ کے، یعنی معدنیات کے. ایسے ہی جہاں جو بھی چیز ہو تو غیر اللہ کے مخلوقات میں جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کو جو معبود بنایا گیا وہ طاغوت ہے. ان کی معبودیت کا درجہ دیا جانا وہ درجہ طاغوت کہلائے گا. اور ان کے جہنم میں جانے والی بات یہ ان کی حسرت و یاس میں اضافہ کرنے والی اور ان کے عذاب کو بڑھانے والی ہوگی کہ جن کی ہم عبادت کر رہے تھے، یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ لکڑیاں، یہ صلیب، یہ فلاں اور فلاں، یہ سب کے سب جہنم میں آ رہے ہیں. تو کہا کہ جو جس کی عبادت کرتا ہوگا ان سب کی، وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، سب ان کے پیچھے جانا چاہیں گے. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور پھر یہ امت یعنی امت محمدیہ باقی رہ جائے گی. فیہا منافقوہا، اس میں ان امت محمدیہ کے افراد میں اس کے منافق افراد بھی شامل ہوں گے. ہاں، لیکن چونکہ امت محمدیہ کے افراد ہیں، اب یہ منافق کہتے ہیں وہ شخص جس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے خلاف ہو، ظاہر میں مسلمان اور ایمان والا اور باطن میں کفر والا ہے. تو ایسے شخص کو عقیدے کا منافق کہا جائے گا. کچھ منافقتیں
عملی ہے وہ اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہے. یہ اس کے مقام پر ہم پڑھتے ہیں. ہاں تو کچھ اس امت کے منافقین بھی ہوں گے. تو چونکہ وہ منافقین ہیں ظاہر میں مسلمان، اس لیے وہ نماز بھی پڑھتے تھے. تو نماز جب پڑھتے تھے تو وضو کرتے تھے، اور وضو کی بنیاد پر امت محمدیہ کے اعضائے وضو پر قیامت کے دن جو ہے وہ نشان ہوگا پچکلیانی گھوڑوں کی طرح، جیسا کہ حدیثوں میں ہے. ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو آگے حوض کوثر کا تذکرہ آئے گا کہ ایسے بہت سارے افراد جو امت محمدیہ کے ہیں، منافقین بھی، بدعتی بھی، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے وہ امت محمدیہ میں تو شمار ہوں گے اور حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن انہیں کھدیڑ دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اور پھر وجہ بھی بتائی جائے گی جو ہم آگے جانیں گے. تو بہرحال یہ اس کے منافق افراد بھی ہوں گے. فیاتیہم اللہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے گا. یعنی ہر ایک سے کہا جائے گا کہ جو جس کی عبادت دنیا میں کرتا تھا یہاں اس کے پیچھے جائے، اس کے گروہ میں شامل ہو جائے. ہاں تو اوپر جملہ کیا ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو فلاں چیز کو، کچھ ایسے ہوں گے جو فلاں چیز کو، کچھ ایسے ہوں گے جو طواغیت کو پوچھتے ہوں گے. مطلب یہ ہوا کہ سب اس کی تلاش میں یا اس کے پیچھے جائیں گے جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے. اب باقی رہے گی یہ امت جو توحید والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے گا. فیقول، ہاں انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. اب یہ امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا جس میں منافقین بھی ہیں. فیقولون ھذا مکاننا، تو کہیں گے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہاں حتی یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہم اسی جگہ پر ٹھہریں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے. ہاں فاذا جاء ربنا عرفناہ، پس جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اسے جان جائیں گے. ہاں فیاتیہم اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائے گی. اللہ کا آنا، عطا اور جاء سے مجی، قرآن اور حدیث کی مختلف نصوص میں اللہ کے آنے کا ذکر ہے. ہاں صفات کے بارے میں بدعت اور گمراہیوں کا شکار ہونے والے اس کے معنی اور تشریح میں بھی بھٹک گئے اور آنے کے معنی میں تعویل اور تحریف سے کام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں آنا جانا مخلوقات کا بسا ہوا ہے. لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا تو انہوں نے وہی معنی سمجھنے کی کوشش کی جو بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اس اشکال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہا کہ یہاں آنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ معنی ہے اور وہ معنی ہے. مختلف قسم کی تعویلات الگ الگ لوگوں نے کی. اہل سنت والجماعت، اہل حق، اہل الحدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، جیسا کہ آپ بار بار جانتے ہیں، سنتے ہیں اور اسے دہرانا چاہیے، ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بیانات آئے ہیں ہم اسے ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ بیان کیے گئے ہیں، اسی معنی میں مانتے ہیں جو اہل عرب اور اہل لغت جانتے، مانتے، سمجھتے تھے. ہاں اگر کوئی لفظ حقیقی معنی سے کسی دوسرے معنی میں یا کوئی لفظ مشترک ہے تو قرائن کے ذریعے سے اس کے معنی کی تعین ہو جاتی ہے. اگر ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو عربی استعمال شدہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرنے والا ہو تو ہم اس کو حقیقی معنی سے پھیرنا تعویل نہیں تحریف مانتے ہیں، تعویل صحیح نہیں تاویل فاسد مانتے ہیں. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا جو بھی بیان اور جو بھی ذکر ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں یہ صفات فعلی میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے گا. کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے. آنے کی کیفیت اب وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا آنا کیا معنی رکھتا ہے، کیا وہ عرش سے یہاں آئے گا تو عرش خالی ہو جائے گا اور یہاں سے وہاں جائے گا تو یہ جگہ سے وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اور کیا جگہ میں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شے مانا جائے گا کہ وہ مکانی ہو گیا. اس قسم کے عقلی اور فلسفیانہ استحالات کو پیدا کر کے، سوالات کو پیدا کر کے قرآن میں اور حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس پر گویا سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس پر شک و شبہ کا پردہ ڈال کے اس کے معنی کو اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی اور لباس پہنا دیا جاتا ہے. ان سب تکلفات کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تکلفات میں چاہے آدمی کی نیت درست ہو، اگر اچھی نیت کے ساتھ بھی وہ قرآن اور حدیث کے بیان کردہ اصولوں اور سلف کے منہج سے انحراف کرتا ہے. بہت اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں بظاہر ان کی نیت اچھی ہوتی ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور صفائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے تقدس، اس کے جلال و عظمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہتے ہیں. ظاہر میں ان کا نقطۂ نظر یہ نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ اصولاً غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لہٰذا ٹھوکر کھاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے، اس کو یوں بھی سوچئے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، اس کی تقدیس، تعظیم اور اس کی جلالت شان کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، اس کے وقار اور عظمت کا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں، تو سوچئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خیال نہیں تھا؟ کیا کوئی انسان، کوئی بندہ بعد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام جو ایسے ایمان و عقیدے کے حامل تھے جس کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کی، آپ کو پوری کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا گیا، مطاع اور مرکز ہدایت قرار دیا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے ایمان کی تائید، توثیق اور قبولیت قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے. غور کیجئے کہ یہ معتزلہ، جہمیہ، صوفیہ، فلاں اور فلاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بہت بعد پیدا ہوئے. قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا، قرآن میں یہ الفاظ آئے، اللہ کا آنا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا وجہ، چہرہ، اور پھر عرش پر مستوی ہونا، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. بعض علماء نے یہ بڑا پیارا رد کیا، علامہ شنقیطی نے بہت اچھا اس پر لکھا کہ سوچنے والی بات یہ ہے ایک آدمی کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا گیا، قوم اور ملت کو تعلیم دینے والا بنایا گیا، آپ پر قرآن نازل ہوا، قرآن کے نزول کی مدت 23 سالہ رہی، نبوت کا دور. اس درمیان میں بہت ساری آیات صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والی توحید کی دلیلیں نازل ہوئی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی یہ کہا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یدان کا لفظ، خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار آئے گا جبکہ فرشتے صف بصف کھڑے ہوئے ہوں گے، صف بصف صف لگا کر کھڑے ہوں گے. تو اب سوچئے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے کلام میں کہا تمہارا رب آئے گا، اللہ نے اپنے کلام میں کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی وجہ، چہرہ، چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو چہرہ باقی رہنے والا ہے تو ذات بھی باقی رہنے والے، لیکن چہرے کا لفظ استعمال کیا تو چہرہ اللہ کے لیے ہے. اب قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا اور عربی زبان میں صحابہ کرام وجہ کا، ید کا، آنے کا، جانے کا، عرش پر مستوی ہونے کا جو معنی سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا، اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم عربی زبان میں آنے کا جو مطلب سمجھتے ہو، ہاتھ کا جو مطلب سمجھتے ہو، قرآن میں جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. عقیدے کی اتنی اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، آپ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس عربی زبان میں اس کا جو معنی سمجھتے ہو، اگر وہی معنی اللہ کے لیے مان لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، راہ حق سے بھٹک جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہیں؟ آپ نے یہ کہیں بھی بیان نہیں کیا، اور صحابہ نے بھی وہی معنی اس کو اسی معنی پر محمول کیا جس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ اور صفات کو ذکر فرمایا ہے. کتنی زبردست دلیل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، 100 سال 200 سال بعد 300 سال بعد کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے نا، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے نا اللہ کی صفت کے، یہ لفظ مانیں گے تو یہ سوال اٹھے گا، یہ اعتراض پیدا ہوگا، غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے، اطمینان مطمئن نہیں کر پاتے. لہٰذا ہم کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے اس لفظ کا اس معنی میں استعمال نہ کریں، اس کے معنی کو پھیر کر فلاں اور فلاں تعویل کریں. 100 سال 200 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص قرآن کے الفاظ خاص طور سے عقیدے سے متعلق، خاص طور سے اللہ کی ذات و صفات سے متعلق کسی چیز کو بیان کرے گا اور اس کو قابل قبول ہوگی؟ عقیدے کی بنیادی ایک بحث ہے یہ. ہمارا
موضوع تھوڑا سا الگ ہے، لیکن یہاں چونکہ جب یہ حدیثیں یا اس معنی کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ جھٹ سے اس قسم کے اعتراض اور سوالات اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو فلسفیانہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیب سے متعلق باتیں ہیں، اور اللہ کی ذات و صفات کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں جس کی مثالیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا ہم طلبہ کو مثال دیتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بعض دروس میں بیان کیا کہ اگر کسی بندے نے شیر کو نہیں دیکھا تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے بلی کو دیکھا ہے نا، شیر بس اسی طرح سے ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جسامت اس سے اتنی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس کا رنگ ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے، اور وہ 2-3 طرح کی اس کے جسم پر نشانات ہوتے ہیں، ایسا رنگ ہوتا ہے، ایسا پٹا ہوتا ہے یا دائرے ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو شیر کے مثل بلی پائی جاتی ہے، فلاں جانور کے مثل فلاں پائی جاتی ہے۔ لذتوں میں کہیں گے کہ ہم فلاں پھل کھائیں تو وہ پھل کیسا ہے کہ کچھ فلاں پھل کی طرح لگتا ہے اور کچھ فلاں کی طرح، اور اس سے تھوڑا سا الگ مٹھاس ہوتی ہے، الگ لذت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم مثالوں سے چیزیں بیان کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ غیب کی جو چیزیں ہیں انسان کے ذہن و دماغ کے دائرے اور سوجھ بوجھ کے فہم کے دائرے میں وہ آتی ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ تو اللہ کی ذات ہے، خالق ہے۔ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جس کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، رات میں نیند لیتے ہیں۔ آج بھی انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اگر نیند کی حقیقت سے متعلق سائنسدانوں سے، ماہرین سے پوچھا جائے کہ نیند کی حقیقت اصل میں ہے کیا، تو الگ الگ لوگ الگ الگ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی کچھ باتیں قابل قبول ہوں، لیکن 100% وہ نیند کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نیند سے آگے بڑھیں، موت کی حقیقت، موت کی حالت میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ نیند کی حالت میں انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کے بارے میں الگ الگ فلسفے ہیں۔ خواب دیکھنے والا خواب دیکھ رہا ہے، ہاں، اور بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں پاتا کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں ڈر رہا ہے، چلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ ہم بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سو رہا ہے، خواب میں دہشت زدہ ہے، اچانک چیخ کر یا چلا کر یا ڈر کر جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی، کہا ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب وہ خواب دیکھ رہا تھا ڈراؤنا، اپنے خواب میں چیخ چلا رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، اور ہم بغل میں بیٹھ کر اس کا احساس نہیں کر پاتے، تو مرنے کی شکل میں اگر ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب صرف روح کا قبض ہونا، انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد یہ معاملہ ہو جا رہا ہے۔ روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہاں، کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی روح قابل فہم شاید ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو جان سکو۔ قرآن کا سیاق و سباق کسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے سامنے روح کا مسئلہ ہے اور وہ آج تک قابل فہم نہیں ہے، جو ایک مخلوق ہے۔ جب بہت ساری مخلوقات ہمارے فہم اور ادراک کے دائرے سے باہر ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے تو سمجھا کیا پائیں گے؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث نے جتنی باتیں بیان کی گئی ہے اسے سمجھنے، اللہ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی توحید کو جاننے کے لیے اتنی کافی ہیں، اتنی ہی کی ضرورت تھی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی کنہ کو سمجھنا، اس کے تمام امور کا احاطہ کرنا، یہ انسانی بس کے باہر ہے، اس لیے کہ انسان کا دماغ اور عقل کا دائرہ، ہاں، وہ توشے ماشے سے بھی کم، تولا ماشے سے بھی کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پہاڑوں سے بھی زیادہ وسیع اور عریض ہے۔ تو تولے ماشے کے پلڑے میں ہاں پہاڑ کو تولا نہیں جا سکتا، یہ غیبیات ہے۔ خیر، بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن چونکہ ہمارے عقیدے اور بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری نہیں سمجھی جائے گی۔ ہم اس خصوصیت کے بیان کو پورا کرتے ہوئے آگے یہ حدیث پوری کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جب آئے گا، ہاں، اس میدان محشر میں ہر معبود کی طرف ان کی عبادت کرنے والے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا، بندے کہیں گے کہ ہم اپنی اس جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار نہ آئے، اور وہ آئے گا تو ہم پہچان لیں گے۔ تب اللہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تو وہ کہیں گے انت ربنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ فیدعوہم، پس وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فیضرب الصراط بین زہران جہنم، چنانچہ جہنم کے سامنے، اس کے اوپر، ہاں،
انت ربنا فیدعوہم، یدعوہم کا معنی میں میں نے ترجمہ کیا ہے کہ انہیں بلائے گا، یا یدعوہم ہو سکتا ہے، مجھے ذرا سا اشکال اور شبہ ہو گیا کہ انہیں چھوڑے گا اور پھر ان کے لیے جو ہے جہنم کے اوپر جو ہے ایک صراط، ایک پل بنا دے گا. ہاں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، رسولوں میں سے سب سے پہلا شخص رہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پل صراط کو پار کرے گا، پہلا شخص رہوں گا. ہاں وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعوت دے گا، بلائے گا، اور پھر ان کے سامنے جو ہے جہنم پر ایک پل جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، صراط بنائے گا، راستہ، اور میں پہلا شخص رہوں گا رسولوں میں سے جو اس صراط کو پار کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی جو دیگر انبیاء کے مقابلے میں قیامت کے دن آپ کو حاصل ہوگی. مزید چند خصوصیات ہیں، ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ان پر نظر ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.